اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کاشف الکروب وعالم الغیوب والمطلع علی اسرار القلوب والمنزہ عن الجہات والنقائص والعیوب والمستغنی عن الملبوس والمشروب والمطعوم غالب بعزتہ غیر مغلوب ظاہر بدلائلہ غیر محجوب والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین ووسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا سلامات پڑھیں عزیزان گرامی 1442 سن ہجری کے عشرہ محرم الحرام کی یہ 5ویں گفتگو آپ حضرات مسلسل بعنوان کرامت بنی آدم سماعت فرمانے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اور جس آیت کو اس موضوع کے لیے ہم نے قرآن مجید سے انتخاب کیا وہ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 ہے، اور ایک مستقل آیت پر ہم مستقل گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ذرا اگر حالات پہ تھوڑی سی نگاہ دوڑائیں، اس سال کا محرم پچھلے سالوں کے محرم سے قدر مختلف ہے۔ ایک وبا کا اثر بھی پایا جاتا ہے اور ہوا کے ساتھ بارش کا اثر بھی پایا جاتا ہے، یعنی وبا اور ہوا دونوں مل کر یہ ارادہ کر چکی ہیں کہ عزاداروں کو گھر میں بٹھانا ہے۔ وبا کا ارادہ بھی یہی ہے، بلکہ میں غلط کہا میں نے، وبا کا ارادہ بھی یہی تھا اور ہوا کا ارادہ بھی یہی تھا کہ عزاداری کو کسی طرح سے محدود کر دیں، لیکن ہم نے کامیابی کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ عزاداری کر کے بتا دیا کہ ہم ہر احتیاط قبول کرنے کو تیار ہیں، عزاداری چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے وبا کا بھی لحاظ کیا اور ہوا کا بھی لحاظ کیا، اور یقیناً بارش چونکہ مسلسل اللہ کی رحمت ہے تو اس پر تو کسی قسم کی گفتگو کا ہمیں حق نہیں ہے، لیکن ہم زمانے کو یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم خون کے دریا کو تیر کے کربلا پہنچنے والے ہیں، یہ تمہارا بہایا ہوا دریا ہمیں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ بھی اسی حکومت کا معجزہ ہے کہ اب دریائے سندھ دیکھنے کے لیے حیدرآباد جانے کی ضرورت
جس سڑک پہ نکل جائے ایک دریا فراہم کیا ہوا ہے، تو اسی دریا کو پار کرتے ہوئے نہ جانے کہاں کہاں سے آپ بھی تشریف لاتے ہیں اور ہم بھی اسی دریا سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ لیکن ایک جملہ میں آپ کو عرض کروں گی، تو میں نے تمہیدی کچھ کلمات تھوڑا آپ کی خوش طبع کے لیے میں نے عرض کیے۔ ایک روایت چوتھے امام کی فرماتے ہیں افضل الاعمال ما احمزها، قاعدہ ہے سب سے افضل عمل وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہو۔ مجلس کا تو ثواب ویسے بھی ملتا ہے، لیکن جب مشکلیں زیادہ ہو تو ثواب زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جب مشکلیں زیادہ ہوں، جب راستے زیادہ خراب ہوں تو ثواب زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن جو انسان ہو وہ اس سفر کو گزار ہی لیتا ہے۔ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت ہم سے کہہ رہی ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اے اولاد آدم ہم نے تمہیں باعزت بنایا ہے، اشرف بنایا ہے۔ ایک لفظ بار بار آپ سنتے ہیں انسان اشرف المخلوقات ہے، ساری مخلوقات میں اللہ نے اس کو اشرف بنایا، اور اشرف آپ جانتے ہیں سپرلیٹیو ڈگری ہے گرامر کے اعتبار سے، صیغہ افعل التفضیل، اشرف یعنی اس سے زیادہ شرف کسی کا نہیں۔ انسان کو اللہ نے اشرف کہا، لیکن یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اس پوری کائنات میں صرف انسان کا وجود نہیں ہے، اس پوری کائنات میں ہر شے اپنا وجود رکھتی ہے۔ اب میں اس کو اور آسان کروں تھوڑا سا تاکہ میں آسانی سے بول پاؤں اور میرے دوست آسانی سے سمجھ پائیں۔ بزرگوں سے صرف دعاؤں کا طالب رہوں گا، ان کا بیٹھنا ہی میرے لیے سرپرستی اور تقویت کا باعث ہے، لیکن نوجوانوں سے چاہوں گا کہ وہ بھرپور اپنے میرے جملے کو جب پہنچ جائے تو مجھ تک جواب میں دعا کا جملہ پہنچائیں۔ اللہ نے انسان کو اشرف کہا، فضیلت والا ہے، لیکن اس دنیا میں صرف ایک انسان ہی تو ایگزسٹ نہیں کرتا، جانور بھی ہیں، جنات بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، مخلوقات ہیں، یعنی نہ جانے کائنات میں ہر چیز پائی جاتی ہے۔ یعنی ہر وہ چیز جو دنیا میں ہے، دیکھیں میں نے دائرہ کتنا وسیع کر دیا ہے، تھوڑا سا توجہ رکھیں میرے ساتھ تشریف لے چلیں کہ پوری کائنات میں جو چیز بھی وجود رکھتی ہو، ایگزسٹ کرتی ہو، سمائی ہوئی ہو، اس کا اپنا ایک وجود ہوتا ہے۔ یہ مائک ایک وجود رکھتا ہے، اس ممبر کا ایک وجود ہے، اس زمین کا ایک وجود ہے، اس چھت کا ایک وجود ہے، آپ کا ایک وجود ہے۔ یعنی کوئی شے وجود سے خالی نہیں ہے۔ اگر یہاں تک میری بات پہنچ گئی تو میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ میں اور آپ ایک ساتھ سفر کو شروع کریں اور کوئی نہ آگے رہے نہ پیچھے رہے، سب ایک ساتھ سفر کرتے چلے جائیں۔ اس لیے کہ یہ ہم نے غدیر سے ہی سیکھا ہے، نہ آگے چلو نہ پیچھے چلو، جہاں ذکر یاری چل رہا ہو اس کے ساتھ ساتھ چلتے چلے جاؤ، یہ ہم نے غدیر سے ہی سیکھا، ٹھیک ہے؟ اب میں مثال دے رہا ہوں، اس پوری کائنات میں ہر شے وجود رکھتی ہے۔ اب میں آپ کو پہلے ایک خشک مثال دوں گا، اور اس خشک مثال کے ذریعے سے میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اس گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ پوری کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، اور میں مثال دوں گا دوستوں کے لیے، ان کی 4 قسمیں ہو سکتی ہیں وجود کے اعتبار سے، یعنی 4 چیزوں میں اس کو کیٹیگرائز کیا جا سکتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، کسی بھی چیز کا ایک مرتبہ وجود ہوتا ہے وجود ذہنی، ذہن میں، ایک مرتبہ کوئی چیز ہوتی ہے ریٹن میں، اسے کہتے ہیں وجود کتبی، لکھت میں، ایک مرتبہ ذہن میں، ایک مرتبہ لکھت میں، ایک مرتبہ بولنے میں، اور ایک مرتبہ وہ چیز سامنے اصلی میں ہوتی ہے۔ اب 5ویں قسم سوچ کے بتائیے آخر تک، آپ کسی بھی چیز کی 4 تصویریں بنیں گی، یا وہ ذہن میں ہوگی، یا وہ بولنے میں ہوگی، یا لکھنے میں ہوگی، یا سامنے ہوگی۔ سامنے سے مراد باہر نظر آنے والی 4 ہے، 5ویں نہیں ہے۔ اچھا اب اس میں سوچنا ہے میں آپ کا وقت لوں اور میں اپنا وقت لگاؤں؟ منطق کے اعتبار سے، علم منطق کے اعتبار سے، عقلی طور پر کسی بھی چیز کی یہی 4 قسمیں ہیں، 5ویں قسم ہے ہی نہیں۔ کوئی بھی چیز 4 طرح کی ہوگی۔ پھر سمجھا رہا ہوں دوستوں کو، ذہن، بولنا، لکھنا اور اس کو سامنے دیکھ لینا، ہو گئی بات۔ اب میں مثال دے رہا ہوں پانی کی، لیکن زیادہ پانی نہیں، اس لیے کہ پانی پہ زیادہ مثال بھی میں اب نہیں دے سکتا، ایسا نہ ہو کل پھر بھرس جائے۔ 1 گلاس پانی کی مثال دے رہا ہوں، 1 گلاس۔ ایک مرتبہ ایک شخص کو پیاس لگی، اس نے بیٹھ کے ذہن میں سوچنا شروع کیا پانی پانی،
ٹھیک ہے، وہ ذہن میں بیٹھ کے پانی کو سوچ رہا ہے. مجھے بتائیے ذہن میں سوچنے سے پانی کی پیاس بجھ جائے گی؟ آپ سلامت رہیں. کتنا ہوشیار مجمع ہے علی والوں کا، کتنا ہوشیار مجمع ہے. بخدا آپ اور میں غدیر میں ہوتے تو بغیر منہ بنائے کہہ دیتے ہاں مبارک ہو آپ مولا بن گئے. علی سے ہم لوگ لڑتے نہیں. ذہن میں پانی پانی سوچتے رہے پیاس نہیں بجھے گی. اچھا منہ سے پانی پانی بولتے رہے نہیں بجھے گی. آپ سلامت رہیں. دیکھیں کتنا آسان ہے علی والوں کے لیے عقل کے معاملے سمجھنا کتنا آسان ہے. آپ صفحے پہ پانی پانی لکھتے رہے پیاس نہیں بجھے گی. بھائی ذہن میں پانی سوچا بیکار، منہ سے پانی بولا بیکار، صفحے پہ پانی لکھا بیکار. اب ایک مرتبہ کسی نے گلاس میں پانی پیش کر دیا، اب وہ بیکار نہیں ہے، اب اسے پی لیجئے پیاس بجھ جائے گی. تو وجود تھے پانی کے 4، ایک رہا کام کا. ایک وجود کام کا رہا. یا علی توجہ فرمائی. پانی کا ایک وجود کام کا، باقی وجود بیکار کے. ہو گئی بات. اچھا اب یہ آپ کسی بھی چیز میں، یعنی میری والی یہ مثال ہٹائیں، کوئی اور چیز رکھ لیں. آپ ضروری نہیں کہ وہ ہر چیز چاروں خانوں میں پوری آئے. کبھی اس کے 2 وجود ہوں گے، کبھی ایک ہوں گے، 2 نہیں ہوں گے، 2 نہیں ہوں گے، 3 ہوں گے، 1 نہیں ہوں گے. پانی کے دیکھیں 3 وجود بیکار، 1 وجود کام کا. شروع کے 3 بیکار وجود تھے، پانی کا 4تھا وجود کام کا تھا. پہلا وجود ذہن کا تھا، دوسرا وجود بولنے کا تھا، تیسرا وجود لکھنے کا تھا، 4تھا وجود گلاس میں جو پانی موجود تھا. تو گلاس کا پانی تھا 4تھے پر مگر پھر بھی کام کر رہا. اس لیے کہ سوچنے سے پیاس نہیں بجھے گی، بولنے سے پیاس نہیں بجھے گی، لکھنے سے پیاس نہیں بجھے گی. اب قربان جائیے نام علی ابن ابی طالب کے کہ اگر ذہن میں سوچا جائے تب بھی ثواب، منہ سے بولا جائے تب بھی ثواب، صفحے پہ لکھ دو تب بھی ثواب، اور اگر علی نقاب ہٹا دے تب بھی ثواب. توجہ فرمائی آپ نے، توجہ رکھیے گا جانے گرامی. یہ نصیب ہے آپ کا اور میرا. میں کیا کروں کہ گفتگو شروع ہی علی سے ہوتی ہے، ورنہ بڑے بد نصیب ہیں جن کو نہ علی شروع میں نصیب ہوتا ہے، نہ بیچ میں، نہ آخر میں. اور اس سے اچھے تو ہم ہیں کہ ہمیں شروع میں بھی علی مل جاتے ہیں، درمیان میں بھی ذکر علی مل جاتا ہے، اور ختم تو کرتے ہی علی پر ہے. صحیح ہے بات. تو پانی کا ایک ہی وجود کام کا ہے، باقی وجود. لیکن مولا علی کا نام اگر صفحے پہ لکھے تب بھی ثواب، جب تک لکھا رہے. زبان سے بولے تب بھی ثواب، سوچتے رہے تب بھی ثواب. اور اگر علی کی زیارت ہو جائے تو علی کو دیکھنا، آپ نے کمال کر دیا. عبادت. میں سوچ رہا تھا کوئی کہے گا علی کو دیکھنا ثواب، جب لکھنا ثواب ہے. کمال کر دیا. حیدری یہ جملہ میں نے پڑھا تھا ابھی کہیں، تو صاحب نے کہہ دیا فوراً ثواب. میں نے ان سے ہاتھ جوڑے معذرت کی پہلے ممبر پہ. میں نے کہا مجھے معاف کیجئے گا، علی کو دیکھنا ثواب نہیں ہے. آپ سلامت رہیں. علی والوں کے بیچ میں کہہ رہا ہوں علی کو دیکھنا ثواب نہیں، عبادت. ورنہ نبی کو کہنا چاہیے تھا النظر الی وجہ علی ثوابا. کیا کہا حضور نے؟ النظر الی وجہ علی عبادہ. علی کو دیکھنا عبادت ہے. اچھا بتائیے عبادت کا ثواب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ثواب تو ہوتا ہے. تو جب بات گھوم پھر کر وہی ہے ثواب عبادت، عبادت ثواب، تو یہ رسول نے یہ کیوں نہیں کہا علی کو دیکھنا ثواب ہے؟ معلوم ہے اگر رسول کہہ دیتے علی کو دیکھنا ثواب تو آج کے نیک مسلمان کہہ دیتے سارے ثواب کے کام صبح سے شام کرتے، ایک اگر علی کا ذکر نہیں کیا تو ایک ثواب جانے دو. لہٰذا عبادت کہہ کر بتا دیا کہ عبادت کو چھوڑنے والا شیطان ہوتا ہے جو عبادت سے منہ پھیرے. علی کو دیکھنا عبادت ہے. اچھا میں ایک اور مثال دے دوں. بھائی صدیوں سے بچپن سے ہم بھی سنتے آ رہے ہیں، آپ نے بھی ہزاروں مرتبہ سنا ہے، کوئی نئی جملہ نہیں پڑھا میں نے آپ کے سامنے. علی کو دیکھنا عبادت ہے. کیوں کہا دیکھنا عبادت ہے؟ عبادت کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ جتنی بھی کر لیں تھکن نہیں ہوتی. ایسا ہے یا نہیں؟
عبادت جتنی بھی کر لیں دل اکتاتا نہیں۔ پڑھنے والا مجمع کو جب مذہبی بلیک میل کرتا ہے تو وہ یہی تو کہتا ہے عبادت ہے، تھک تو نہیں رہے۔ اب اگلا کیا بولے گا؟ یہی کہے گا بھائی عبادت میں تھک تو نہیں رہے۔ تو عبادت کا مزاج کیا ہے کہ آدمی تھکتا نہیں، اکتاتا نہیں۔ تسبیح فاطمہ ایک عبادت ہے، ہر نماز کے بعد آپ پڑھتے، کوئی نہیں کہتا اب دل بھر گیا۔ تو عبادت کہتے ہی اس کو ہے کہ جتنی کرے جاؤ دل نہیں بھرتا، اور عبادت کے لیے ضروری ہے کہ ذکر لامحدود ہو۔ اب کسی کے فضائل علی جتنے ہو تو اس کا ذکر عبادت ہو، کسی کی باتیں اتنی ہو۔ سلامت رہے حیدر علی، یا علی، سلامت رہے۔ سب ہم یعنی علی بیٹھے ہوئے ہیں، سب مدافعان ولایت ہیں، سب عاشقان ولایت علی بیٹھے ہیں، سب شمع ولایت علی کے پروانے ہیں۔ ممبر پہ ذکر علی کی شمع جلتی ہے، جمع ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ آواز رہیے ذکر علی کے صدقے۔ خدا نے کیسا مولا عطا کر دیا کہ ممبر پر بھی ذکر کر سکتے ہیں، گھر میں بھی ذکر کر سکتے ہیں، بیٹوں کے سامنے بھی کر سکتے ہیں، بیٹیوں کے سامنے بھی کر سکتے ہیں، اس امام کی ولادت بھی بتا سکتے ہیں، شہادت بھی بتا سکتے ہیں۔ نہ جانے کتنے کردار ایسے ہیں، نہ پیدائش پڑھی جا سکتی ہے، نہ موت پڑھی جا سکتی ہے۔ علی کی ولادت پڑھی جاتی ہے، کعبے میں پیدا ہوئے۔ علی نے کہیں سر نہیں جھکایا، ہر جگہ علی نے سر بلند رکھا۔ خبردار میرے شیعہ ہو، سر اٹھا کر چلو، میرے چاہنے والے ہو، سر اٹھا کر چلو، بلند رہو۔ بڑا مجھے یہ حیرت ہوتی ہے لوگوں کے اوپر۔ مسلمان تو ثواب کمانے والا ہوتا ہے نا، یعنی مسلمان کہتے ہیں اس کو ہے کہ جو ثواب چھوڑے نہیں، کوئی موقع ثواب کا جو نہ چھوڑے اسے مسلمان کہتے ہیں۔ جو ہر نیکی کے راستے کو پانے کے لیے کوشش کرے اسے مسلمان کہتے ہیں۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ وہ مسلمان جو صبح سے شام تک نیکی کمانے میں لگا رہتا ہے، اسے علی کے چہرے کو دیکھنے میں موت کیا ہے؟ آخر مصیبت کیا ہے؟ اگر ہم نے کہا جی علی کا ذکر عبادت، چلیے چہرہ تو کیا ہی نصیب ہوگا علی کا، اس کو ذکر علی ہے، ذکر علی بھی اگر نصیب نہ ہو تو اس کا نصیب پھوٹ گیا، سمجھیے۔ علی کا ذکر عبادت ہے، سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ عالم اسلام کی کتابیں بھری پڑی ہیں، سنی ہوئی روایتیں پڑھ رہا ہوں، ایک نتیجہ دے رہا ہوں، لیکن نتیجہ نیا ہے۔ پیغمبر کی حدیثیں موجود ہیں، النظر الی العالم عبادت۔ سنا ہوا ہے آپ نے؟ عالم کو دیکھنا عبادت ہے، سب نے سنا ہے؟ آپ سب بیٹھے عالم کا احترام کرنے والے۔ النظر الی المصحف عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت۔ آپ سب بیٹھے ہیں قاریان قرآن، ٹھیک ہے؟ آپ سب بیٹھے ہیں قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کو ماننے والے۔ النظر الی الکعبۃ عبادت۔ اس سال بڑے کم لوگ گئے ہیں خانہ کعبہ کی زیارت پہ۔ اس حدیث کو اب مزہ لیجئے، اس حدیث کا، کعبے کی طرف نظر کرنا عبادت، صحیح ہے؟ یعنی باقاعدہ یہ بتایا جاتا ہے کہ حج پہ جو کاروان جاتے ہیں اس میں علماء بتاتے ہیں مومنین کو کہ اگر، کیونکہ حج کی عبادت بڑی سخت ہے، بہت لمبی عبادت ہے، تھک جاؤ تو صرف خانہ کعبہ میں جا کے بیٹھ جاؤ اور صرف کعبے کو دیکھتے رہو، وہ بھی ثواب ہے۔ تھکن بھی اتر جائے گی، ثواب بھی لکھا جا رہا ہے۔ باپ کو دیکھنا عبادت، عالم کو دیکھنا عبادت، کعبے کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت۔ لیکن آپ سے قسم لے کر پوچھ رہا ہوں، جس وقت عالم کو دیکھیں گے قرآن کا ثواب نہیں ملے گا، قرآن کو دیکھیں گے باپ کا ثواب نہیں ملے گا، باپ کو دیکھو گے کعبے کا ثواب نہیں ملے گا۔ ذرا سلام کرو میرے مولا علی کو، ایک ہی زیارت میں چاروں ثواب۔ جب علی کو دیکھا عالم کی نگاہ سے، رسول نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ جب دیکھا کعبے کی نگاہ سے کہ یا علی مسلوں کا مسل الکعبہ، اور جب دیکھا قرآن کی نگاہ سے، نبی نے کہا القرآن مع علی والعلی مع القرآن، اور جب دیکھا باپ کی نگاہ سے، نبی نے کہا انا وعلی ابوا ھذہ الامہ۔ چاروں ثواب علی میں جمع، چاروں ثواب۔ ایک علی کو دیکھ لو، کعبہ بھی دیکھ لیا، قرآن بھی دیکھ لیا، عالم بھی دیکھ لیا، باپ کو بھی دیکھ لیا، باپ کو بھی دیکھ لیا ہے۔ یا علی، توجہ ہے؟ یا علی حق ہے،
چاروں ثواب جمع ہیں، چاروں ثواب۔ اچھا بھائی، قرآن کو وہی دیکھے گا کھول کر جو قرآن کو مانتا ہو، یہ بھی تو مسئلہ حل ہو۔ جو قرآن کو نہیں مانتا وہ دیکھے گا کیوں؟ اچھا جب دیکھے گا نہیں تو ثواب کائے کا ملے گا بھائی؟ نہیں ملے گا، کوئی عبادت نہیں ہو رہی۔ تو جو قرآن کو نہ دیکھے وہ کہلائے گا قرآن کا نہیں ہے۔ جو کعبے کو نہ دیکھے کہا جائے گا یہ کعبے کا نہیں ہے۔ جو عالم کو نہ دیکھے کہا جائے گا یہ علم پسند نہیں ہے۔ اور جو باپ کو نہ دیکھے سب کہیں گے اپنے باپ کا نہیں ہے، اپنے باپ کا نہیں ہے۔ توجہ ہی نہیں کری آپ نے۔ نبی نے کہا میں اور علی امت کے دو باپ۔ اب جو اپنے علی کو اپنا روحانی باپ سمجھتا ہو وہی ذکر علی میں ہاتھ اٹھائے، اور جسے کوئی اور پسند ہو وہ اپنا باپ بدل لے۔ علی امت کے باپ ہیں۔ سمجھ رہے یا علی؟ سبحان اللہ۔ حسین کی مدد کرو، عباس کا علم اٹھانے والوں دونوں ہاتھ بند کر کے نعرہ یا علی یا علی۔ مجھے سلامت رہے۔ کیا خوبصورت منظر آپ نے پیش کر دیا ہے۔ سب نے ہاتھ اٹھا لیے، سب نے ہاتھ اٹھا لیے۔ علی کے نام پہ ہاتھ اٹھا لے وہ اچھا ہے، اس سے پہلے کہ قیامت میں ہاتھ اٹھوائے جائیں۔ چلو ہاتھ اٹھاؤ، جہنم میں جاؤ۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا، یہ بھی عجیب ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ سے میں اگر مجمع کی نظر اتارنے کا کوئی طریقہ مجھے آتا ہوتا میں آپ سب کی نظر اتار لیتا، تاکہ کسی بد نظر کی نظر آپ کو نہ لگ جائے۔ یہ عجیب معجزے ہیں خدا کی قسم مجلس علی کے۔ نعرہ توحید پہ کوئی دونوں ہاتھ نہیں اٹھاتا، نعرہ رسالت پر کوئی دونوں ہاتھ نہیں اٹھاتا، لیکن نعرہ توحید اور نعرہ رسالت کے بعد نہ جانے نعرہ حیدری میں کیا طاقت ہے۔ شاید غدیر کی یاد ہو کہ نبی نے علی کو دونوں ہاتھوں سے اٹھایا تھا، یہ اسی کی یاد ہے، یہ اسی کی یاد ہے۔ حیدری آپ سلامت رہے، مولا حسین آپ سے راضی رہے۔ ابو طالب سبحان اللہ۔ حیدری علی سلامت سلامت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم ولعن عدوہم۔ توجہ فرمائیں آپ سلامت رہیں۔ امام حسین سب پر اپنا کرم رکھیں، کسی کو پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین کے۔ کرتے رہیں ذکر علی اور غم حسین میں مغموم رہیں، تاکہ کوئی دنیا کا غم قریب نہ آنے پائے۔ عزیزان گرامی، انسان کی فضیلت کی وجہ، میرا موضوع کرامت بنی آدم، آدم کی اولاد کو عزت کیسے ملے؟ بھئی آدم کی اولاد کو عزت اسی وقت مل سکتی ہے جب وہ علی سے متمسک ہو جائے، جب وہ علی سے متمسک ہو جائے۔ پھر بڑا جملہ دینے لگا ہوں اپنے سننے والوں کو، آدم ہے انسانیت کی ابتدا، علی ہے انسانیت کا ٹھہراؤ۔ اب اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ کھویا ہوا وقار پائے تو اسے چاہیے علی کے ذریعے سے آدم تک پہنچ جائے، علی کے ذریعے سے آدم تک پہنچتا چلا جائے۔ اس لیے کہ اگر علی تک آ گیا گویا کہ اس نے 1.25 لاکھ نبیوں کا دروازہ دیکھ لیا، 1.25 لاکھ نبیوں کا دروازہ، 1.25 لاکھ نبیوں کا دروازہ۔ اس لیے کہ سارے نبی ملیں گے محمد مصطفیٰ کے دروازے پر، اور محمد کا دروازہ کھلتا ہے فاطمہ کے گھر میں، اور فاطمہ کے گھر کے دروازے کا نام علی ہے، وہ گھر علی کا ہے، وہ علی کا دروازہ ہے جہاں سے اللہ کا گھر کھلتا ہے، وہی علی کا دروازہ ہے جہاں سے نبیوں کا رستہ ملتا ہے۔ ایک مرتبہ سلمان بیٹھے رسول کے پاس
اور یہ سلمان ہی کا اسٹیمنا تھا کہ سلمان ہی یہ باتیں برداشت کر جائے. بھائی رسول نے جب ہر جگہ ہر بات نہیں کی تو میں بھی ہر مجلس میں ہر بات نہیں پڑھتا. ہر جگہ نہیں ہر بات. اب آپ کا ظرف آمادہ ہے، پختہ ہے، تو میں یہ جملے پڑھ دیتا ہوں اور ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. آپ کو پورا اخلاقی حق ہے کہ آپ اس سے پوچھ لیں مولانا یہ کہاں موجود ہے. سلمان بیٹھے ہوئے رسول کے پاس. کہا یا رسول اللہ ایک سوال ہے. کہو کیا بات ہے. کہا بار بار آپ سے سنا ہے آپ کہتے ہیں علی مظہر العجائب، علی مظہر العجائب، علی عجیب عجیب چیزوں کا ظاہر کرنے والا، علی عجیب عجیب چیزوں کا ظاہر کرنے والا. یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے. اب رسول کے پاس دو طریقے ہیں، تفصیل سے بھی بتا سکتے ہیں، مختصر بھی بتا سکتے ہیں. یہی تو معصوم کا کمال ہے، پھیلا بھی سکتا ہے، سمیٹ بھی سکتا ہے. پھیلائیں تو سب بیٹھے ہوئے ہیں. اب رسول چاہیے نہیں رہے علی کی بات میں ہر کوئی آئے. مختصراً جواب دیا، اپنی جبہ میں ہاتھ ڈالا، ایک چابی نکالی. کہا یہ لو، کل جب سورج غروب ہو تو مدینے کی فلاں پہاڑی پہ جانا، ایک دروازہ ملے گا. کہا پھر کیا کروں گا. اس دروازے کو کھول کے اندر چلے جانا اور بعد میں جو کچھ دیکھو وہ مجھے کو آ کر بتانا. خبردار کسی کم ظرف کو نہ بتا دینا، کسی اور کو نہ بتانا. سلمان نے چابی لی، سورج غروب کرنے کا انتظار ہوا. ادھر مدینے میں سورج غروب ہوا. سلمان تیزی کے ساتھ اس مقام پہ گئے جہاں رسول نے بتایا تھا. اب جو قریب پہنچے دروازے کھولا، اندر داخل ہوئے. کہتے میں نے دیکھا 70 بڑے بڑے محلے نظر آ رہے ہیں، الگ الگ راستے جا رہے ہیں. 70 محلے. کہتے ایک دو میں تو میں داخل ہوا، میں نے دیکھا ہر محلے میں ایک مسجد میں محراب بنی ہے اور میں نے دیکھا محراب میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے. کوئی ہے جو محراب میں نماز پڑھ رہا ہے. ذرا علی والے بلند ہو کر جملہ سنیں. محراب میں علی نماز پڑھ رہا ہے. کہتے ہیں اب ظاہر ہے کہ نماز اگر کوئی آگے منہ کر کے پڑھ رہا ہے تو پہچان نہیں ہو سکتی. کہتے ہیں میں نے ایک جہت سے جا کر دیکھا، یعنی ون سائڈ، ایک طرف سے میں نے دیکھا. کہتے ہیں میری حیرت کی انتہا نہ رہی. میرا مولا علی سجدے میں جھکا ہوا تھا. کہیں میں نے دیکھا علی رکوع میں تھا. میں ہر محراب میں جاتا رہا، کہیں علی رکوع میں تھا، کہیں علی سجدے میں تھا، کہیں علی قیام میں تھا. سلمان نے حسب وعدہ علی سے کچھ نہیں پوچھا، رسول کے پاس دوڑتے ہوئے آئے. ادھر دروازہ کھلا، رسول نے مسکرا کر کہا سمجھ میں آیا علی مظہر العجائب کیوں ہے. سمجھ میں آیا علی مظہر العجائب کیوں ہے. سلامت رہے ذالک نام، خدا آپ کو سلامت رکھے. یا علی. میں چاہ رہا ہوں کسی دن سلمان فارسی کی کچھ فضائل پڑھ دوں، اس لیے کہ جیسے نبی تک جانے کا دروازہ علی ہے، علی تک جانے کا دروازہ سلمان ہے. مدائن میں سلمان فارسی کا روضہ سب نے دیکھا ہے. ذرا زیارت کھول کے پڑھنا. السلام علیکہ یا بابا امیر المومنین، اے علی کے دروازے تجھ پہ میرا سلام. علی کو کچھ سمجھنے والے پہلے سلمان کو تھوڑا سا سمجھیں. مجھے نہیں معلوم یہ واقعہ کسی نے کس طرح سے سنا. میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں، سمجھ کا ذمہ دار میں نہیں ہوں. لفظوں کا ذمہ دار میں ہوں. واپس آئے، رسول مسکرا رہے تھے، انہیں تو سب پتا ہے. کہا کیا دیکھا. کہا یا رسول اللہ یہ دیکھا. فرمایا یہ علی ہم نے تمہیں زمین پہ دکھایا ہے جیسے تم زمین پہ علی کو کئی جگہ دیکھ کر آئے. ارے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب نے ہی علی کو ایسے دیکھا. وہاں کی بات ہے. آدم جنت سے نکالے گئے، علی نے کہا گھبراؤ مت، ہمارا واسطہ دو. نوح کی کشتی طوفان میں پھنسی، علی نے کہا مت گھبراؤ، ہمارا نام لو. ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، علی نے کہا مت گھبراؤ ہم ہیں. موسیٰ نے عصا کو ہاتھ لگایا، علی نے کہا اٹھاؤ مت گھبراؤ ہم ہیں. عیسیٰ صلیب پہ اٹھائے گئے آسمانوں پر، علی نے کہا مت گھبراؤ، میرا بیٹا مہدی تمہارا دل بٹائے گا. 1.25 لاکھ نبیوں کی مدد علی نے کی. 1.25 لاکھ نبیوں کی مدد علی نے کی. علی مدد ان کی کر دیں تو بدعت نہیں، اگر ہم بیچارے بلا لیں تو بدعت کیسی. ہم اگر بیچارے بلائیں تو بدعت کیسی ہے. تو عزیزان گرامی، فضیلت کا نقطہ علی ہے. اب میں موضوع کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہوں. جس نے جتنا جیسا علی کو مانا، اللہ نے اسے ویسا ویسا رتبہ دے دیا.
توجہ رہے، پوری دنیا کی زمین ایک جیسی نہیں، کوئی زمین زرخیز، کوئی زمین بنجر، ایسا ہی ہے، کوئی زمین کا پانی کھارا، کہیں کا پانی میٹھا، کوئی درخت پھلدار، کوئی درخت بے پھل، کوئی پھول خوشبودار، کتنے ہیں نہ جانے ایسے جڑی بوٹیوں کے نام پر پھول بنے ہوئے، خوشبو نہیں، کوئی پھل میٹھا، کسی میں ترشی، کوئی پتھر بیکار، کوئی پتھر پہننے کے لائق، یہ بھی پتھر ہے۔ فرشتوں میں سارے فرشتے برابر نہیں، 4 سب سے بڑے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، ہو گئی بات ہے۔ نبیوں میں سب برابر نہیں، 1,24,000 میں 313 رسول، ان 313 میں 5 اولو العزم، ان 5 میں ایک سب سے افضل، گنتے رہیے گا، یہ ساری راتیں برابر نہیں، ساری راتیں برابر نہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ کہتا قدر والی رات بڑی ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا پتہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہو گئی بات۔ سارے دن برابر نہیں، سارے دن برابر نہیں، اللہ نے کچھ دنوں کو کچھ دنوں پہ فضیلت دی، آسمانی ساری کتابیں برابر نہیں، آسمانی ساری کتابیں برابر نہیں، قرآن سب سے افضل۔ تو ہماری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ جب برابری کا اصول شروع سے نہیں چلتا آیا تو یہ تمہارے زمانے میں سب برابر کیسے ہو گئے؟ توجہ رہے جانے گرامی بھائی، پہلے میں نے کہاں سے شروع کی ہے گفتگو؟ اللہ کا اصول شروع سے رہا، کوئی برابر نہیں۔ تیسرا سپارہ شروع ہو رہا ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے تو بعض رسولوں کو بعض سے فضیلت دی ہے۔ تو جب رسول برابر نہیں، نبی برابر نہیں، آدمی برابر نہیں، رات برابر نہیں، دن برابر نہیں، کتاب برابر نہیں، تو پھر نبی کے دوست برابر کیسے ہو جائیں؟ نبی کے دوست برابر کیسے ہو جائیں؟ نہیں، مراتب کا فرق ہے، فضیلتوں کا فرق ہے، فضیلت والے سب ہیں مگر فضیلتوں کا فرق ہے۔ جو جتنا جلدی علی کو مانا وہ اتنا جلدی آگے آیا۔ اب میں دلیل دے رہا ہوں، روایات میں موجود ہے، اللہ نے زمین کو بچھایا، پوری زمین سے کہا ولایت علی کا اقرار کرو، جس نے آپ کی میری طرح جلدی سے کر لیا وہ میٹھی ہو گئی، جس نے کہا آج نہیں کل نہیں پرسوں، ابھی نہیں بعد میں، تھوڑا نہیں پورا، اللہ نے کہا جا تجھے ہمیشہ کے لیے بنجر۔ جس پانی نے ولایت کو قبول کیا وہ میٹھا، اور جس نے اقرار نہ کیا 400 فیٹ کے بعد بھی کھارا، 1000 فیٹ بھی کھود لو کھارا ہی نکلے گا، اس لیے کہ اندر سے ہی خراب ہے۔ سارے پھل برابر نہیں، سارے پتھر برابر نہیں، جن پتھروں نے اقرار کیا وہ انہیں پہنتے ہیں آپ۔ معصوم فرماتے ہیں رسول کی حدیث ہے، علی اپنے شیعوں کو عقیق پہننے کی تعلیم دو، یہ وہ پتھر ہے جس نے سب سے پہلے اللہ کی ربوبیت کا، میری نبوت کا اور تیری ولایت کا کلمہ پڑھا ہے، تو کم سے کم ہر علی کا چاہنے والا عقیق ضرور پہنے۔ یہ پتھر گواہ ہے کہ اس نے علی کی ولایت کا اقرار کیا ہے۔ تو جو جتنا جلدی علی کو مانتا گیا وہ اتنا آگے آتا گیا، بلند ہوتا گیا۔ اب میں دیکھیں کیوں علی ہو رہا ہے، یہ بھی کمال ہے۔ اب مجھے علی سے ہی علی تک جانا ہے، تو علی اکبر تک آنے کے لیے علی مرتضیٰ کو تو ہی وسیلہ بناؤں گا۔ دادا کے ذکر سے پوتے تک جانا ہے، لیکن تھوڑی سی منزل ابھی دور ہے۔ علی جتنی فضیلتوں کا عنوان آپ سوچ سکتے ہیں، یعنی آپ ذہن میں کوئی نقطہ سوچیں فضیلت کا، مثلا علم، علی سب سے آگے۔ آپ سوچئے مثلا سخاوت، علی سب سے آگے۔ آپ سوچئے مثلا بہادری، علی سب سے آگے۔ آپ سوچئے شجاعت، علی سب سے آگے۔ یعنی کوئی میدان فضیلت کا ایسا نہیں ہے کہ جس کا شہنشاہ میرا مولا علی نہ ہو۔ ہو گئی بات؟ لیکن اب ذرا میں دور تک سننے والوں کے لیے بھی تھوڑی سی گفتگو کر دوں۔ ابھی تک تو میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا تھا، اب جہاں تک میری آواز آ رہی ہے ذرا گفتگو ان دوستوں کے لیے بھی ہو جائے۔ آخر کیا دلیل ہے آپ کے اور میرے پاس کہ علی افضل ہے رسول کے بعد؟ کوئی دلیل تو دیں آپ۔
اور وہ علی والا ہی کیا جو دلیل قرآن سے نہ رکھتا ہو، وہ علی والا ہی کیا خدا کی قسم پچھتایا ہوگا وہ کہہ کر کہ قرآن کافی ہے، اسے معلوم ہی نہیں کہ علی کے شیعوں کو قرآن کتنا آتا ہے۔ 4 آیتیں پڑھوں گا پہلے میں تھوڑا سا آہستہ آہستہ کر قرآن نے فضیلت کے نقطے 4 بتائے گی، جملے محفوظ فرمائیں گے، صدقہ ہے ان مجلسوں کا کہ ہمیں قرآن سننے کو، پڑھنے کو، سمجھنے کو مل جاتا ہے۔ 4 نقطے فضیلت کے ہیں قرآن کے دامن میں، جو ان 4 نقطوں پر پورا آ جائے ہر آدمی کو اس کو ماننا پڑے گا۔ ہو گئی بات؟ اب میں 4 آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین، اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پہ فضیلت دی۔ پہلا نقطہ فضیلت کا گن لیجئے گا، کیا ہے؟ جہاد۔ جو جتنا بڑا مجاہد اتنا بڑا آدمی۔ ہو گئی پہلی بات۔ دوسری بات، افمن کانا مومنن کمن کانا فاسقا، کیا فاسق ایمان والے کے برابر ہو سکتا ہے؟ یہ خدا بات کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ یعنی ایمان افضل ہوتا ہے، جو مومن ہو وہ افضل۔ پہلا نقطہ جہاد، دوسرا نقطہ ایمان، اور اب تیسرا نقطہ پڑھ رہا ہوں۔ تیسرے نقطے کے لیے اللہ نے کہا قرآن مجید کی آیت، ان سے پوچھو وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور علم نہیں رکھتے کیا برابر ہے؟ حل آیت پڑھ دیتا ہوں، آپ کا مزاج عربی بن گیا ہے تو میں کیا کروں؟ سورہ زمر 45واں سورہ، حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، ان سے پوچھو عالم اور جاہل برابر ہیں؟ تو جواب آئے گا نہیں، عالم اور جاہل برابر نہیں ہے۔ کوئی نہیں مانے گا، کوئی تیار نہیں ہوگا 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کہ کسی غیر عالم کے پیچھے کھڑا ہو جائے۔ 2 رکعت نماز پہ ہر آدمی اترائے گا کہ نہیں بھائی عالم کے پیچھے پڑھنی ہے۔ تو ہماری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ 2 رکعت نماز کے لیے تو عالم ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور پورے دین کے لیے جاہل پہ بھروسہ کیسے کر لیا؟ ابھی تو 3 ہی آیتیں ہوئی ہیں اذان گرامی، مجھے آگے نہ لے جائیے، چوتھا جملہ پڑھ رہا ہوں۔ پہلا جملہ جہاد، دوسرا ایمان، تیسرا علم، اور اب چوتھا جملہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، جو جتنا بڑا متقی وہ اتنا بڑا آدمی۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ 4 آیتیں قرآن کے مختلف مقامات سے میں نے ڈھونڈ کے پڑھی ہیں، اور اب میں سمرائز کر رہا ہوں اپنے اس نقطے کو۔ فضیلت کے نقطے 4 ہو گئے، جہاد، علم، ایمان، تقوی۔ پھر گنے میرے دوست، جہاد، علم، ایمان، تقوی۔ جو ان 4 میں سب سے آگے، اسے امت کی قیادت کا حق، اسے حق ہے کہ وہ نبی کے بعد آگے آئے۔ ذرا آئیے ان آیتوں کے پیرائے میں اپنے مولا علی کو ذرا دیکھیں۔ قرآن نے کہا جو علم میں سب سے آگے ہو وہ امت کا قائد۔ علی نے منبر پہ کہا سلونی سلونی، سلونی صرف علی نے کہا، کسی نے نہیں کہا۔ اس کا مطلب علی علم میں سب سے آگے، یہ ایک ہو گیا۔ اس کے بعد قرآن نے کہا کہ جو جہاد میں سب سے آگے ہو وہ افضل۔ خیبر کے میدان میں رسول نے کہا کل علم اسے دیں گے جو مرد ہوگا، ٹک کے حملہ کرنے والا ہوگا، بھاگنے والا نہیں ہوگا۔ یعنی علی سے بڑا مجاہد کوئی نہیں، علی سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ اچھا، اب تیسری چیز وہ بچی تقوی۔ اب تقوی کے بارے میں کیا بات کروں؟ علی متقی نہیں، امام المتقین ہے، اور امام اسے کہتے ہیں عربی میں جو آگے چلتا ہو، تو آگے اسی کو کھڑا کیا جاتا ہے جو سب سے زیادہ ہو۔ جتنا تقوی علی کا اتنا تقوی کسی کا نہیں، بلکہ علی امام المتقین۔ اب رہ گیا چوتھا، وہ ہے ایمان، علم، جہاد، ایمان، اور اب کیا بچا؟ تقوی۔ تقوی ہو گیا، اب بچا ایمان۔ آپ سلامت رہے۔ اب ایمانداروں کو میں کیا سمجھاؤں؟ کل ایمان کسے کہتے ہیں؟ قرآن تو کہہ رہا تھا ایمان والا آگے ہوتا ہے۔ خندق کے میدان نے آواز دی بے وقوف، علی کل ایمان ہے، اسے چھوڑ دے گا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ یا علی یا علی یا علی مدد، علی کل ایمان ہے۔ یا علی، سلامت رہیں، توجہ فرمائیں۔ یہ ہے معیار فضیلت۔ کون ہے جو آل محمد کے مقابل آ کے کھڑا ہو؟ ہے کوئی؟
جو کہے کہ میں علم علی کے برابر، ہو ہی نہیں سکتا. ہے کوئی جو کہے میں کل ایمان، ہو ہی نہیں سکتا. ہے کوئی جسے تاریخ نے امام المتقین کہا ہو؟ اچھا بھائی اب جملہ میں کہوں، اذان میں ایک لفظ کہتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین، لیکن آپ نے غور نہیں کیا، میں نے ایمان والی آیت پہ امیر المومنین نہیں کہا، کل ایمان کہا. یہ رعایت تھی جو میں نے ذرا سی کی ہے، تھوڑی سی بچت کی ہے میں نے. علی کو امیر المومنین میں نے جان کے نہیں کہا، اس لیے کہ تاریخ میں امیر المومنین تو اور بھی ہیں، امام المتقین ایک ہی ہے. امیر المومنین تو اور بھی ہیں، امام المتقین ابھی تک تو کوئی نہیں ملا. کوئی آ جائے گا تو پھر دیکھتے ہیں علی کی فضیلتیں اور بہت. زمانہ ختم ہو سکتا ہے، علی کی فضیلتیں ختم نہیں ہو سکتی. اب میں جا رہا ہوں اپنے آج کے ممدوح، آج کے موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے. علی مرتضیٰ کی فضیلتوں کا کوئی تقابل نہیں، اور علی نے اپنے گھر میں ہر بچے کی تربیت علی بنا کے کی ہے. نام چاہے حسن ہو مگر ہو بہو وہ علی ہے. اور حسین کی تو کیا ہی بات کروں، سلام اللہ علیہ، کیا بات کروں اس امام کی. میدان میں جم جائے تو علی لگتا ہے. اور عباس تو ابھی میرا موضوع نہیں ہے. عباس انہیں تو دیکھ کے فرشتے بھی بہک گئے کہ شاید یہ فرشتے پہچان نہ سکے، معاف فرمائیں گے، فرشتے پہچان نہ سکے نقاب میں. اور جب صفین کے میدان میں علی کھڑے ہوئے تھے، ادھر فرشتے کہہ رہے تھے دیکھو علی کیسے جنگ کر رہے ہیں. علی خیمے کے باہر کھڑے مسکرا رہے تھے. بتاؤ جب فرشتے نہیں پہچان پا رہے تو یہ بھگوڑے کیا پہچان پائیں گے؟ داد دے کر کہا جیو بیٹا عباس، تم نے بھگوڑوں سے بھی علی علی کروا دیا. ذرا عباس کو بھی تو داد دے دیجئے بھائی، آپ نے حیدر حیدر کیا، آپ کو میرا سلام. ذرا عباس کو بھی داد دے دیجئے، عباس تم پہ ہمارا سلام، شام کے بھگوڑوں سے حیدر حیدر کرا دیا. یہ ہے کمال عباس کا. حیدری بس عزیزان گرامی، بس علی تک بات آ گئی نا، علی تک. اب اس گھر میں جو بھی ملے گا وہ علی ہے، علی. پھر میں کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے علی اصغر کہا گیا ہے، سمجھانے کے لیے علی اوسط کہا گیا ہے یعنی چوتھے امام، اور علی اکبر سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے. 18 سال کا سن ہے، جوان، کڑیل جوان. لیکن ایک جملہ مصائب سے میں ابھی دور ہوں تاکہ ایک مثال تو دوں اپنے دوستوں کو. حسین مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں. روایت ہماری کتاب مدینۃ المعاجز میں آیت اللہ ہاشم بحرانی نے اس کو لکھا ہے. حسین مسجد کے ستون سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، جیسے یہ پلر ہے، ٹیک لگائے بیٹھے ہیں. گرمی کا وقت ہے مدینے میں، 12 14 15 سال کا سن ہے میرے مولا علی اکبر کا. ایک مرتبہ گرمی ہے، پسینہ ہے، بابا کے پاس آئے کہ بابا انگور کھانے کا دل چاہ رہا ہے، کیونکہ انگور گرمی میں فوراً پانی فراہم کرتا ہے. امام حسین نے دائیں بائیں دیکھا کہ بیٹا انگور کا موسم تو نہیں ہے. کہا بابا موسم نہیں ہے جبھی تو آپ سے کہا ہے. علی اکبر نے بتا دیا بن موسم کے حسین سے مانگو دے دیتے ہیں، موسم والے دیتے تو کمال کی کون سی بات. کہا بابا جبھی تو آپ سے کہا. آیت اللہ ہاشم بحرانی کہتے ہیں حسین جس ستون سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے اس ستون میں ہاتھ ڈالا اور تازہ گچھا نکالا کا لو بیٹا. روایت تو فضائل کی ہے لیکن ربط مصائب کا دے رہا ہوں. اکبر نے جی بھر کے انگور کھائے، سیراب ہو گئے. وہ مدینہ تھا کہ بن موسم کے پھل مانگا باپ نے دے دیا. ادھر دریا بہ رہا ہے اور آ کر کہتے ہیں بابا ثقل الحدید اجہدنی العطش قد قتلنی. بابا لوہے نے بہت تھکا دیا ہے. بابا کیا پانی مل سکتا ہے؟ عزیزانو 18 سال کے علی اکبر کی رخصت بڑی سخت لکھی ہے علماء نے. اہل منبر پڑھتے ہوئے کہ جب یہ جوان خیمے سے برآمد ہو رہا تھا کبھی کوئی بی بی بڑھ کے بازو کو تھام لیتی تھی
کبھی کوئی شانے سے روک لیتی تھی. ایک مرتبہ جب یہ جوان نکلنا چاہ رہا تھا تو 4 سال کی ایک بچی قدموں سے لپٹ گئی اور رو کر کہنے لگی بھیا علی اکبر آپ جانتے ہیں میرا بابا تنے تنہا اکیلا ہے, اے بھیا میرے بابا کو چھوڑ کے نہ جائیں. سکینہ لپٹ گئی, آئے ہیں علی اکبر کو رونے. میرے جوان دوست بیٹھے ہیں, جوان بھائی بیٹھے ہیں, خدا ان کی جوانیوں کو سلامت رکھے, ان کی ماؤں کو خدا سلامت رکھے. اولاد کا غم کبھی پروردگار نہ دکھائے, بوڑھے کاندھوں پر جوان کا جنازہ نہ ہو. عزادارو اکبر نے مرنے کی اجازت چاہی, اکبر نے مرنے کی اجازت چاہی, حسین نے منع کر دیا. ایک مرتبہ سر جھکا کر آئے اور آ کر کہتے پھوپھی اماں میرا بابا مجھے مرنے کی اجازت نہیں دے رہا. زینب نے یہ جملہ سنا, اکبر کو گلے سے لگا لیا اور آواز دے کر کہتی ہیں اکبر آخر تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ اکبر تو میرا کڑیل جوان ہے, اکبر تجھے میں نے کیا اس دن کے لیے پالا تھا, بس یہ جملہ سننا تھا. اکبر نے کہا پھوپھی اماں ایک سوال کا جواب دیجئے, آپ کا بیٹا اکبر زیادہ منزلت والا ہے یا فاطمہ زہرا کا بیٹا حسین؟ زینب نے جملہ سنا, ایک مرتبہ راستہ چھوڑ دیا, کہا جاؤ اکبر اب زینب تمہیں نہیں روکے گی. اجرکم اللہ, خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. شرمائیے گا نہیں گریا کرنے میں, اس لیے کہ آل محمد کو فقط آنسوؤں کی خواہش ہے. اکبر نے اجازت لی, حسین نے گھوڑے پہ بٹھایا, ایک ہاتھ سے لجام فرس کو چھوڑا, دوسری انگلی سے آسمان پہ اشارہ کیا, آواز دی اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا. اے اللہ میرے نانا کی تصویر جا رہی ہے. اکبر سے کہا اکبر جاتے جاتے پلٹ کے ذرا بابا کو دیکھتے رہنا. ادھر اکبر میدان میں چلے, پیدل چلتے ہوئے 18 لوگوں کو قتل کیا. جب ایک مرتبہ پیاس نے تھکا دیا واپس پلٹ کر آئے, اکبر کا سینہ حسین نے تھپکا, کہا جیو بیٹا تم نے حق شجاعت عطا کر دیا. ایک مرتبہ آواز دے کے کہا بابا کیا پانی کا ایک گھونٹ مل سکتا ہے؟ حسین کو مدینہ بڑا یاد آیا ہوگا. حسین نے کہا بیٹا باپ بہت غریب ہے, باپ پانی نہیں دے سکتا. انگوٹھی کو منہ میں رکھ دیا اور آواز دے کر کہا یا بنیا قاتل قلیلا حتی تلقی جدی رسول اللہ, بیٹا تھوڑی سی جنگ اور کر لے, ابھی میرا نانا تجھے پانی پلائے گا. آپ سلامت رہے, خدا کوئی غم نہ دے. آخری جملے کے بعد تابوت آئے گا, بڑھ بڑھ کے تابوت کو شمل کے کندھا دیجئے گا. زخمی جوان کا تابوت ہے, بس 2 جملے پڑھوں گا. اکبر میدان میں گئے, طارق ابن کثیر سامنے آیا. حسین نے آواز دے کے کہا ام لیلا ذرا چادر بچھا کر بیٹے کی زندگی کی دعا مانگو. میرے نانا فرمایا کرتے تھے کہ ماں کی دعا خدا رد نہیں کرتا. ام لیلا نے ہاتھ پھیلائے, آواز دے کے کہا پروردگار تو نے اسماعیل کو ہاجرہ سے ملایا, یوسف کو یعقوب سے ملایا, میرا بیٹا اکبر مجھے ملا دے. ادھر ماں دعائیں کر رہی تھی, اکبر کے سینے میں برچھی لگی. روایت نے جملہ لکھا اکبر خود نہیں گرے, کسی نے قمیص سے کھینچا, کسی نے آبا سے کھینچا, گھوڑے سے گرایا, تلواروں سے ٹکڑے کر دیا. حسین لاشے پہ پہنچے, آواز دی اکبر, باپ کو لاشا نظر نہیں آتا, اے بیٹا آواز دو, باپ کی بینائی ختم.